بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین محترم، صحیح بخاری کتاب الصلاۃ ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نماز کے مسائل بیان کرتے ہوئے کچھ مسجد سے ریلیٹڈ کچھ مسائل جو ہیں وہ ذکر کر رہے ہیں۔ باب حق البزاق بالید من المسجد، مسجد میں اگر کوئی شخص تھوک دے، اس کے ساتھ چاہے بلغم ہو چاہے ویسے کوئی تھوکنا ہے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی جو ہے وہ ہاتھ کے ساتھ یا کسی پتھر کے ساتھ یا کسی جو ہے وہ لکڑی کے ساتھ اس کو کھرچا ہے، تو اس پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عنوان قائم کیا ہے کہ حق البزاق بالید من المسجد، جو بزاق ہے، تھوک وغیرہ ہے، اس کو مسجد سے رگڑ دینا، کھرچ دینا، اس کا بیان ہے۔ اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کے سمیت 7 ابواب قائم کیے ہیں، جن کا موضوع تقریباً سیم اس سے ملتا جلتا ہے، تو ہم کوشش کریں گے یہ 7 ابواب اکٹھے پڑھ لیں، جس میں ٹوٹل 11 احادیث ہیں۔ تو یہ 7 ابواب، اس میں یہی مسئلہ ذکر ہوا ہے کہ مسجد کی صاف صفائی، مسجد کو جو ہے وہ ان چیزوں سے پاک رکھنا، اور اگر ایسا ہو گیا تو اس کو کس طریقے سے صاف رکھنا چاہیے۔ اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، مختلف قسم کے الفاظ ہیں۔ ایک لفظ استعمال ہوا ہے البزاق، ایک لفظ استعمال ہوا ہے البصاق صاد کے ساتھ، ایک لفظ استعمال ہوا ہے التنخم، ایک لفظ استعمال ہوا ہے النخاع، اور ایک الطفل یا الطفل جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ انگلش میں جو ہے وہ اس کو اسپٹنگ کہتے ہیں، اسپٹ کرنا جو ہے وہ کہتے ہیں، یعنی بندہ جو ہے وہ تھوکے۔ اب یہ جو مختلف الفاظ ہیں، ان کے سب کے معنی تقریباً ملتے جلتے ہیں۔ تھوکنا، چاہے وہ انسان جو ہے وہ سینے سے بلغم نکال کے تھوکے، حلق سے تھوکے، یا اوپر اس کے دماغ میں جو ہے وہ جمی ہوئی ہے، وہاں سے اس کو جو ہے وہ کسی طریقے سے اس کے حلق میں آ جاتی ہے اور بندہ تھوک دیتا ہے، یا بغیر بلغم کے بندہ تھوک دیتا ہے۔ یہ سارا تھوکنا جو ہے وہ کسی بھی طریقے کا ہو، مسجد میں اگر کسی کو تھوکنے کی ضرورت پڑ گئی ہے تو وہ کس طریقے سے اس کو جو ہے وہ اپنے فطرت ہے نا، انسان کو یہ چیزیں کسی بھی وقت جو ہے وہ آ سکتی ہیں، تو کیسے اس کو مینیج کرنا ہے، کس طریقے سے اپنا جو ہے وہ نمازیوں کو بھی تکلیف نہ ہو، اور ہمارا جو یہ ایک مسئلہ ہے، اور کئیوں کو جو ہے نا وہ کیرے کا یا اس طرح کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کا جو ہے وہ یہ ان کو تھوک جو ہے وہ آتا رہتا ہے، یا بلغم جو ہے وہ آتی رہتی ہے۔ تو احادیث کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلی حدیث جو ہے وہ 405 نمبر روایت ہے، جس کو بیان کرتے ہیں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه فقام فحكه بيده فقال ان احدكم اذا قام في صلاته فانه يناجي ربه او ان ربه بينه وبين القبلة فلا يبزقن احدكم قبل قبلته ولكن عن يساره او تحت قدمه ثم اخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال او يفعل هكذا۔ یہ حدیث ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رأى نخامة فی القبلہ، قبلہ کی جانب نیچے یا سامنے دیوار پر جو ہے وہ کسی نے تھوکا ہوا تھا، اور اس میں بلغم بھی تھی۔ فشق ذلك علیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نا یہ بات گراں گزری، اچھا نہیں لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ایسا ایک تکلیف دہ عمل تھا کہ حتی رؤی فی وجہہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اس کے تاثرات نظر آ رہے تھے کہ اچھا کام نہیں ہے یہ، کیا کیا ہے یہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فقام فحکہ بیدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے ہاتھ سے کھرچ دیا۔ فقال، اور فرمانے لگے، ان احدکم اذا قام فی صلاتہ، جب تم میں سے کوئی اپنی نماز میں کھڑا ہوتا ہے نا، فانہ یناجی ربہ، وہ اپنے رب سے مناجات کر رہا ہوتا ہے، اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ تو رب سے باتیں کرتے ہوئے یہاں صحابی کہتے ہیں یہ فرمایا ان ربہ بینہ و بین القبلہ، اور بے شک اس کا رب جو ہے وہ اس کے اور قبلہ کے درمیان ہوتا ہے، جو اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ تو فلا یبزقن احدکم قبل قبلتہ، اپنے سامنے کوئی نہ تھوکے، اپنے قبلے کی جانب کوئی نہ تھوکے، ولیکن عن یسارہ او تحت قدمہ، یا او تحت قدمیہ، اپنے سامنے اپنے بائیں جانب تھوک دے یا اپنے قدم کے نیچے اس کو تھوک دے، کیونکہ مسجدیں جو ہے نا اس وقت کچی ہوا کرتی تھی، فرنشڈ نہیں تھی جیسے آج کل کارپیٹ بچھے ہوتے ہیں یا صفیں بچھی ہوتی ہیں، اس وقت مسجدیں کچی تھی، تو اس وجہ سے فرمایا کہ اپنے بائیں جانب، اگر کوئی بائیں جانب ہے تو پھر اپنے جو ہے وہ قدم کے نیچے تھوک لیا جائے۔ ثم اخذ طرف ردائہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر جو ہے نا
اس کا ایک حصہ لیا اس طریقے سے، یہ جیسے میں نے ابھی ایک ٹیشو پکڑا ہوا ہے، تو ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اپنی چادر کا ایک ٹکڑا ایک کونا پکڑ کے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فبصق فیہ، تو اس میں تھوک کر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم رد بعض ولا بعض، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس طریقے سے اس کو لپیٹ دیا اور فرمایا کہ او یفعل ہکذا، یعنی اس طریقے سے کر لے کہ اپنا رومال یا کپڑا جو ہے اس کو لپیٹ کے اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر طے کر کے اس کو سائڈ پہ رکھ دے، تو بعد میں اس کو دھو لے۔ تو یہ طریقہ ہے۔ حدیث نمبر 406 جو ہے وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے والے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رآ بصاقا فی جدار القبلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بصاق جو ہے یعنی تھوک جو ہے وہ قبلہ کی دیوار میں دیکھا، سامنے جہاں قبلہ کی دیوار تھی، فحقہ، تو اس کو کھرچ دیا، فرمانے لگے ثم اقبل علی الناس، پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، فقال، اور فرمانے لگے اذا کان احدکم یصلی، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہو، فلا یبصق قبل وجهه، اپنے چہرے کے سامنے جو ہے وہ نہ تھوکے، فإن اللہ قبل وجهه اذا صلی، جب بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے نا تو اللہ اس کے سامنے ہوتا ہے۔ تو ان دونوں حدیثوں سے پتہ کیا چلا کہ ایک تو یہ پتہ چلا کہ مسجد کی صفائی کے لیے اگر ہم نے کچھ دوسرا بندہ رکھا بھی ہوا ہے نا، تب بھی صرف اسی کی ذمہ داری نہیں ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقام میں سب سے بڑے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء میں سب سے زیادہ افضل ہیں، لیکن اس کے باوجود صفائی، جہاں کہیں دیکھا ہے گند پڑا ہوا ہے، جہاں کہیں دیکھا تھوک لگا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند کیا لیکن اس کو خود صاف کر دیا۔ تو یہ جو ہے انتظار کرنا ہے صفائی والا آئے گا تبھی کریں گے۔ مسجدوں کی صفائی سب کی مسجد مشترکہ ہوتی ہے نا، کسی ایک کی تو مسجد نہیں ہوتی، سب کی مسجد ہے، تو بھائی مسجد جب سب کی ہے، مشترکہ ہے، تو صفائی کا اہتمام بھی سب کریں نا۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جہاں کہیں ہاں اگر صفائی والا بندہ موجود ہے اور وہ پراپر اچھے طریقے سے کیمیکلز کے ساتھ یا دوسرے طریقوں سے وہ کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کو بلا لیں، وگرنہ کچھ چیزیں کبھی کبھی خود بھی اٹھا لینی چاہیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت یا ایک آدمی ہوا کرتا تھا، اختلاف ہے روایات میں، تو وہ مسجد کی صفائی کرتا تھا۔ ایک رات وہ فوت ہو گیا، کوئی بیماری یا کوئی جو ہے قدرتی اس کو موت آ گئی، تو صحابہ کرام نے اس کو دفنا دیا، اس کا جنازہ وغیرہ پڑھ کے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں بتایا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ بھائی وہ بندہ نظر نہیں آ رہا ہے، یا وہ عورت جو صفائی کرتی تھی وہ نظر نہیں آ رہی آج کل، تو پوچھا صحابہ کرام سے بھائی وہ کہاں ہے، تو فرمایا کہ یا رسول اللہ کل رات، گزشتہ رات وہ فوت ہو گئی تھی، تو ہم نے اس کو دفنا دیا جنازہ پڑھ کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلونی علی قبرہا، مجھے اس کی قبر پر لے کر جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر وہاں نماز جنازہ پڑھا اور دعا کی اس کے لیے۔ یعنی مسجد کی صفائی کو چھوٹا عمل نہ سمجھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے لیے دعا کیے، جا کے خود جنازہ پڑھایا۔ تو پتہ کیا چلا کہ صفائی جو ہے اس میں ہمیں جو ہے وہ اہتمام خود بھی کرنا چاہیے۔ دوسرا اس سے یہ مسئلہ پتہ چلا کہ اگر مسجد میں تھوکنا پڑ جائے کسی وجہ سے تو بائیں جانب تھوکیں، اگر بائیں جانب کوئی ہے تو پھر پاؤں کے نیچے تھوک دیں، یہ اس وقت ہے جب مسجدیں فرنشڈ نہیں ہیں، وگرنہ کپڑا، رومال، ٹیشو یا کوئی چیز نکالیں اور اس میں جو ہے وہ تھوک دیں، اور ایسے نہ تھوکیں کہ آس پاس والے لوگ جو ہیں وہ تکلیف محسوس کریں، بلکہ آرام سے بغیر آواز کے اس کو کوشش کریں تھوکنے کی، اور اس کو جو ہے وہ منہ سے نکال دیں، کیونکہ انسان جو ہے وہ یہ بھی جو ہے وہ پسند نہیں کرتا کہ وہ واپس اس کو نکل لے۔ عام طور پہ جو تھوک ہوتا ہے اس کو تو واپس نکل لیا جاتا ہے، لیکن جو بلغمی تھوک ہوتا ہے اس کو واپس نہیں نکلا جاتا، اور نہ ہی انسان یہ جو ہے وہ پسند کرتا ہے۔ تو اس کو باہر ہی نکالنا ہے کسی صورت میں، اگر آگے ہے تو اس کو ٹیشو میں یا کسی کپڑے میں اس کو لپیٹ کے واپس جیب میں ڈال لے، باہر جا کے پھینک دے اس کو۔ 407 نمبر روایت ہے، اس کو روایت کرنے والی امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرماتی ہیں کہ رآ فی جدار القبلۃ مخاطا او بصاقا او نخامۃ فحقہ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف جو ہے وہ تھوک دیکھا، وہ چاہے حلق سے نکلا تھا، چاہے وہ جو ہے سینے سے نکلا تھا، یا جو ہے وہ دماغ میں جمع ہوا تھا، وہ حلق سے آ کر جو ہے وہ نکلا، یا کسی بھی طرح کا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اس کو کھرچ دیا۔ اگلا جو عنوان ہے جو 408 نمبر حدیث پر امام بخاری رحمہ اللہ نے قائم کیا، وہ یہ ہے باب حق المخاطب بالحصى من المسجد۔ پہلا تھا ہاتھ سے کھرچنا، اس میں جو احادیث آئیں گی وہ ہے کہ کسی کنکری یا پتھر وغیرہ کے ساتھ کھرچنا۔ وقال ابن عباس، اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں، ان وطئت علی قدر رطب فاغسلہ وان کان یابسا فلا، کہتے ہیں کہ اگر تو کسی جگہ پر آپ جا رہے تھے اور آپ کے پاؤں پر یا آپ کے جسم پر جو ہے وہ ایسی گندگی لگ گئی ہے جو تر تھی، گیلی تھی،
تو اس کو پھر آپ دھو لیں، اور اگر وہ خشک ہو چکی ہے تو پھر اس کو آپ دھوئیں نہ، اس کو رگڑ لیں، کسی طریقے سے صاف کر لیں تو وہ صاف ہو جائے گی، اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس میں جو حدیث ہے وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے، فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رآ نخامۃ فی جدار المسجد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی ایک دیوار پر بلغمی تھوک دیکھا، فتناول حساۃ فحقھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنکری اٹھائی اور اس کے ساتھ اس کو رگڑ دیا، فقال، اور جو الفاظ استعمال کیے وہ یہ تھے کہ اذا تنخم احدکم فلا یتنخمن قبل وجهه، جب تم میں سے کسی کو تھوکنا پڑ جائے تو وہ اپنے چہرے کی جانب، قبلے کی جانب جو ہے وہ نہ تھوکے، ولا یمینہ، اپنی دائیں جانب بھی نہیں تھوکنا ہے، نہ سامنے نہ دائیں جانب، ولیبصق عن یسارہ او تحت قدم الیسریٰ، بائیں جانب یا اپنے بائیں جانب کے قدم کے جو ہے وہ نیچے تھوک دے۔ اور یہاں پر جو ہے وہ اس سے اگلی جو حدیث ہے یا اگلا جو عنوان ہے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے 410 نمبر حدیث جو ہے وہ اس پر قائم کیا ہے، باب لا یبصق عن یمینہ فی الصلاۃ، کہ دائیں جانب جو ہے وہ نہیں تھوکنا۔ اس میں جو ہے وہ حدیث وہی جو پیچھے حدیث گزری ہے وہی لے کر آئے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ اور سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث ابھی ہم نے پڑھی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد کی دیوار پہ جو ہے تھوک دیکھا، بلغمی تھوک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنکری کو لے کے اس کو کھرچ دیا۔ یہی حدیث یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے ہیں۔ اور 412 نمبر جو حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ نے ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ لا یتفلن احدکم بین یدیہ، تم میں سے کوئی بھی اپنے سامنے جو ہے وہ نہ تھوکے، ولا یمینی، اپنے دائیں جانب بھی نہ تھوکے، ولیکن یساری و تحت رجلہ، اپنے بائیں جانب یا اپنے پاؤں کے نیچے تھوک دے۔ اسی طریقے سے اگلا جو عنوان امام بخاری رحمہ اللہ نے قائم کیا ہے وہ ہے باب لیبزق عن یسارہ او تحت قدم الیسریٰ، اپنے بائیں جانب تھوکے یا اپنے قدم کے بائیں قدم کے نیچے تھوک لے۔ اس میں جو حدیث لے کر آئے ہیں وہ وہی حدیث ہے جو پیچھے گزر چکی ہے، فرماتے ہیں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ان المؤمن اذا کان فی الصلاۃ، مومن جب نماز میں ہوتا ہے، فانما یناجی ربہ، وہ اپنے رب سے مناجات کر رہا ہوتا ہے، باتیں کر رہا ہوتا ہے، فلا یبزقن بین یدیہ، تو اپنے سامنے نہ تھوکے، ہرگز نہ تھوکے، ولا یمینی، اور اپنے دائیں جانب نہ تھوکے، ولیکن یساری و تحت قدمہ، اپنے بائیں جانب یا اپنے قدم کے نیچے اس کو تھوک لے۔ 414 نمبر جو حدیث ہے وہ بھی سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابصر نخامۃ فی قبلۃ المسجد، مسجد کی قبلہ کی جانب ایک بلغمی تھوک دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک کنکری کے ساتھ رگڑ دیا اور فرمایا، منع کر دیا، نہا یبزق الرجل بین یدیہ او عن یمینہ ولیکن یساری او تحت قدم الیسریٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، وہی مفہوم جو پچھلی حدیثوں کا ہے کہ آدمی جو اپنے سامنے نہ تھوکے، اپنے دائیں جانب نہ تھوکے، اپنے بائیں جانب یا اپنے بائیں قدم کے نیچے جو ہے وہ تھوک سکتا ہے۔ حدیث نمبر 415 پر جو عنوان امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے مسجد میں تھوک دیا ہے تو اس کو ختم کیسے کرنا ہے یا اس کا کفارہ کیا ہوگا۔ کہتے ہیں باب کفارۃ البزاق فی المسجد، مسجد میں ایک شخص نے تھوک دیا، اب کیسے اس کا جو ہے کفارہ ادا کرے، تو اس میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم البزاق فی المسجد خطیئۃ وکفارتها دفنها، کہ مسجد میں تھوکنا یہ ایک غلط کام ہے، یہ خطا ہے اور یہ غلطی ہے، وکفارتها دفنها، اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کو دفن کر دیا جائے، رگڑ دیا جائے پاؤں کے ساتھ، اس کو ختم کر دیا جائے یا اس پر مٹی ڈال دی جائے تاکہ وہ جو ہے وہ لوگوں کو نظر نہ آئے، پڑا ہوا نظر آئے گا تو ظاہر سی بات ہے تکلیف دہ چیز ہے۔ اچھا، اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو بلغم ہے یہ نجس نہیں ہے، کپڑے پر ڈال کے ہم نے جیب میں بھی ڈال دی نا، اگر نجس ہوتی تو ہماری جیب میں ایک نجس چیز جو ہے وہ موجود ہے تو کیسے پھر ایسا ممکن ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ نماز پڑھ لیتے نجس چیز جیب میں ڈال دیں، تو نجس نہیں ہے۔ ایسے ہی مسجد کے اندر تھوکا ہے تو نجس نہیں ہے۔ اگلا جو عنوان امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا 416 نمبر روایت پہ وہ ہے باب دفن النخامۃ فی المسجد، کہ بلغمی تھوک جو کسی نے اگر تھوک دیا ہے تو اس کو مسجد میں دفن کر دینا چاہیے۔ اس میں حدیث جو ہے وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں اذا قام احدکم الی الصلاۃ، جب تم میں سے کوئی نماز میں کھڑا ہو، فلا یبصق امامہ، تو اپنے سامنے نہ تھوکے، فانما یناجی اللہ ما دام فی مصلاہ، جب تک وہ اپنی نماز میں اور اپنی نماز کی جگہ میں ہوتا ہے وہ اللہ کے ساتھ باتیں کر رہا ہوتا ہے، ولا یمینہ، دائیں جانب بھی نہ تھوکے کیونکہ دائیں جانب فرشتہ ہوتا ہے نا، فإن عن یمینہ ملکا، کیونکہ بے شک اس کے دائیں جانب فرشتہ ہے۔ پتہ کیا چلا
سامنے اللہ تعالیٰ ہے، دائیں جانب فرشتہ ہے، دائیں جانب اس لیے نہیں تھوکنا کہ فرشتہ ہے۔ اور فرمایا کہ وَلْيَبْصُقْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ فَيَدْفِنُهَا، اپنے بائیں جانب یا اپنے بائیں قدم کے نیچے جب تھوکے تو فَيَدْفِنُهَا، اس کو دفن کر دے، اس کو رگڑ دے یا اس پر مٹی ڈال دے۔ اگلا جو عنوان 417 نمبر حدیث پر، اور یہ آخری حدیث ہے اس باب کی، امام بخاری رحمۃ اللہ نے قائم کیا، وہ ہے باب اذا بادرہ البزاق فلیأخذ بطرف ثوبہ، جب بندے کو جو ہے وہ اچانک تھوک آ جائے اور بلغمی تھوک اس کو تھوکنا پڑ جائے تو اپنے کپڑے کی ایک جانب لے اور اس میں اس کو تھوک دے۔ تفصیل پیچھے گزر چکی ہے، حدیث کے الفاظ ہم سن کے اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى نخامة فی القبلہ، کہ بے شک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی جانب جو ہے وہ ایک بلغمی تھوک دیکھا، فحکھها بیدہ ورؤی منہ کراہیۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے ہاتھ سے رگڑ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کراہیت اور ناپسندیدگی کو دیکھا گیا۔ او رؤی کراہیتہ لذالک وشدت علیہ، یا اس کی کراہیت اور ناپسندیدگی اور اس کی شدت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر دیکھی گئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ استعمال کیے یہاں پر ارشاد فرمائے وہ یہ تھے، ان احدکم اذا قام فی صلاتہ، بے شک تم میں سے جب کوئی اپنی نماز میں کھڑا ہوتا ہے، فانما یناجی ربہ، وہ اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، او ربہ بینہ و بین قبلتہ، یا اس کا رب اس کے اور قبلے کے درمیان ہوتا ہے، فلا یبزقن فی قبلتہ، تو اپنے قبلے میں اپنے سامنے بندہ ہرگز نہ تھوکے، ولکن یساری او تحت قدمہ، اپنے بائیں جانب یا اپنے قدم کے نیچے تھوک دے۔ ثم اخذ طرف ردائہ، پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چادر کے ایک حصے کو پکڑا، فبزق فیہ ورد بعض ولا بعض، اس میں تھوک دیا اور اس کو آپس میں لپیٹ دیا، او یفعل ہکذا، یا آپ نے فرمایا کہ یوں کر لے۔ تو یہ کل 11 احادیث تھی جو اس باب میں تقریباً سب احادیث ملتی جلتی ہیں، جس پر امام بخاری رحمہ اللہ نے الگ الگ عنوان قائم کیے ہیں۔ خلاصہ پوری بات کا یہ ہے کہ اگر انسان کو فطری طور پر بیماری یا کوئی اس طرح کی جو چیز اس کے منہ سے نکلتی ہے تو وہ اس کو واپس تو نہیں لے کے جائے گا، تو وہ اس کو تھوک سکتا ہے۔ سب سے بہترین طریقہ ہے ٹیشو یا رومال استعمال کرے اور اس کو جو ہے وہ اس میں تھوک کر یا صاف کر کے جو ہے اپنی جیب میں ڈال لے، بعد میں اس کو باہر پھینک دے، اور ایسے کرے کہ اس کو جو اس کے ساتھ والے نمازی ہیں وہ تکلیف محسوس نہ کریں۔ دوسرا اس سے یہ مسئلہ پتہ چلا ان ساری احادیث سے کہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں ہم نماز میں، تو بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ سج دھج کے اور تیار ہو کے اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا چاہیے۔ ایسے نہیں بندہ پرانے کپڑوں میں اٹھ کے چلا جائے، اللہ سے باتیں کرنے جا رہے ہیں بھائی، بڑے اہتمام سے جائیں۔ جب کسی بڑے سے ملنے جاتے ہیں تو کیسے جاتے ہیں؟ بڑے اہتمام سے جاتے ہیں نا، کہ بھائی بندہ جو ہے وہ پورے کپڑے پہنتا ہے، صاف ستھرے، ٹوپی اور اسی طریقے سے خوشبو لگا کے، اور بڑے اہتمام سے بندہ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طریقے سے جائیں۔ پتہ کیا چلا، دائیں جانب فرشتہ ہوتا ہے، بائیں جانب تھوک سکتے ہیں، لیکن بائیں جانب اگر کوئی شخص ہے تو نہیں تھوک سکتے، اگر مسجدیں فرنشڈ ہیں تو نہیں تھوک سکتے۔ آخر میں نتیجہ یہ نکلتا ہے، مسجدیں اگر کچی ہیں یا نماز جنازہ کسی کھلے گراؤنڈ میں پڑھ رہے ہیں تو تھوک سکتے ہیں، لیکن لوگوں کے سامنے نہ تھوکیں۔ ہم تکلیف محسوس کرتے ہیں نا، اگر کوئی ہمارے سامنے تھوک دے، کہیں بھی تھوک دے، اس کا تھوک پڑا ہوا ہو تو ہمیں جو ہے وہ عجیب سی ایک کیفیت ہمارے جو ہے وہ جسم پر طاری ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں بھی لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور لوگوں کے سامنے ایسی آوازیں یا ناک صاف کرنا ہے، سائڈ پر بندہ ہو جائے اور جا کر جو ہے وہ اپنا ناک صاف کر لے۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ تمام احادیث سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔